اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ عقائد تشیع کے ذیل میں نبوت کا جو بیان ہے وہ جاری ساری ہے، اور آج کی حد تک انبیاء اور آسمانی کتابیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ ارسال فرمائے ہیں، اور ان میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ جس طرح ہم تمام پیغمبروں کے پاک اور معصوم ہونے کے معتقد ہیں، اجمالی طور پر یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام پیغمبر حق کے راستے پر ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی نبوت کا انکار کرنا یا ان میں سے کسی کو برا کہنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر اور بے دینی کے برابر ہے، کیونکہ ان باتوں سے ہمارے پیغمبر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار لازم آتا ہے، جنہوں نے ان کی نبوت اور سچائی کی خبر دی ہے۔ البتہ ان پیغمبروں پر ایمان لانا خاص طور سے واجب ہے جن کے نام اور شریعتیں مشہور ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر کہ جن کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو اس نے گویا سبھی سے انکار کر دیا، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری سے منکر ہو گیا۔ اسی طرح ان کی کتابوں پر اور ان پر بھی جو خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوا ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تورات اور انجیل جو آج لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اصلی تورات اور انجیل نہیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہوس کے غلاموں، توسیع پسندوں اور لالچ کے ماروں کے کھلونے بن چکی ہیں۔ ان میں بہت سی باتیں بڑھا دی گئی ہیں، بلکہ آج کل کی تورات اور انجیل کا بیشتر یا سب کا سب مواد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد کے بعد ان کے پیرووں اور اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں میں بدل چکا ہے، اور یہ اب قابل عمل نہیں رہی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشہور کتابیں یعنی زبور، تورات اور انجیل جو قرآن سے پہلے حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد صرف ان پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ وہ قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے احکامات قرآن کے آنے سے منسوخ ہو چکے ہیں۔ ہاں، قرآن ان کے حق ہونے کی تصدیق کرتا ہے، لیکن آج کل جو موجود بائبل کی شکل میں ہمارے سامنے کتاب ہے، وہ انگلش اور مختلف زبانوں میں ہمیں مل جاتی ہے، وہ نہ ہی قابل عمل ہے اور نہ ہی اس کتاب پر جو آج کل موجود ہے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جو اس دور میں یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر یا صحف ابراہیم تھے یا صحف دیگر انبیاء کے صحیفے تھے، ان پر ایمان رکھنا ایک مومن کے لیے لازم اور واجب ہے۔ وہ سمجھے کہ میں اللہ کی تمام کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں ایمان رکھتا ہوں، اور یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے کہ خدا بند عالم ہم ان باتوں کو سمجھنے اور اپنے عقائد